اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. السلام علیکم میرے بھائیوں، میرے دوستوں. کچھ آپ کی خدمت میں کچھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. خداوند کریم ہم سب کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے محبتیں عطا کرے. اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے. اللہ پاک ہم سب پہ خصوصی رحم کرے. اللہ پاک ہمارے سمیت ان لوگوں پہ خصوصی رحم کرے جن کا نہ اس دنیا میں حصہ ہے نہ اس دنیا میں حصہ ہے. پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا ظلم کرتے جاتے ہیں ایک دوسروں کے ساتھ. اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں سب کی دور کرے. خداوند کریم ہم سب کو تھانے کچہریوں سے، اسپتالوں سے، مالکوں کے ظلموں سے اللہ پاک کرایہ داروں کو بچاوے. میں عمران خان سے درخواست کرتا ہوں، یہ غریبوں کی بہت حالت، اتنی مہنگائی ہو گئی اور اتنے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں، کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے. کوئی اس بات کو، ہم جتنا مرضی بولیں لیکن اس بات کو کوئی بھی آگے نہیں ہو کرتے. ایک تو بل اتنے آ رہے ہیں، دوسرے کرایہ دار کی زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ مالک مکان کے اتنے ظلم ہو گئے، اسے خدا کا ڈر ہی بھول گیا، موت بھول گیا، قبر بھول گیا، یہ بھول گیا کہ کل بروز قیامت ایک اللہ کی عدالت لگے گی جس کے اندر نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ سفارش ہوگی، نہ رشوت ہوگی. اللہ ہم لوگوں سے پوچھے کہ ایسے ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، تم نے میرے بندوں پہ کتنا صلہ رحمی کی ہے. تو ہم لوگ تو اپنے لیے سب جی رہے ہیں. وہ ایف ایم میں ایک جملہ بولتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا. تو اپنا تو سب خیال رکھتے ہیں، مزہ تو تب ہے دوسروں کا خیال رکھے. بڑا ایک عجیب دور چل رہا ہے. ایک غریب آدمی کی عمران خان 17,500 روپے لیبر کی تنخواہ ہے. اس کے اندر 10,000 روپے، 2,500 تو پہلے مل کا مالک، فیکٹری کا مالک وہ اسے لے لیتے ہیں، وہ روک لیتے ہیں. 15,000 اسے دیتے ہیں. 8 گھنٹے اس کی ڈپٹی ہے، 12 گھنٹے ڈپٹی لیتا ہے. پہلے تو میں نے یہ بیان پہلے بھی ایک بار دیا، دوبارہ دے رہا ہوں اس بات پہ. پہلے بڑا لمبا چوڑا بیان دیا تھا لیکن ابھی ایک چھوٹا سا بیان دے رہے ہیں، کلپ ہے کہ خداوند کریم ہم سب پہ رحم کرے. اور اس میں 10,000 روپے کرایہ بھرتے ہیں. تو 5,000 روپے میں وہ غریب کیسے زندگی گزر بسر کرے. پھر اگر 2 دن کرایہ لیٹ ہو گیا، مالک اس کے کپڑے اتارتے ہیں. کچھ مالکوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ گٹر، ایک مالک تو بلدیہ کے اندر ایسے ہے کہ گٹر کی لینوں کا بھی اس نے کچھ اپنا سسٹم کیا ہے. جس نے کرایہ 1 دن 2 دن لیٹ کر دیا، گٹر کی لین بند کر دی، گیس بند کر دی، بتی بند کر دی، برا بلا بولا، بیسی کر دی، گالی گلوز کر دی، حتیٰ کہ پولیس تک لے آتا ہے وہ. اور ہے بوڑھا آدمی ہے، کیلے کے چھلڑ کے اوپر اس کا پاؤں ہے، تھوڑا سا پھسلا سیدھا قبر میں چلا گیا. پھر بھی اس کو خدا کا ڈر نہیں ہے. 2 حج بھی کیے ہوئے ہیں، تبلیغ بھی کرتا ہے. سمجھ نہیں آتی کیوں اتنا سام بچھو سے انسان اتنا پیار کیوں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے لیکن اتنا نہیں ہے جو حد سے گزر جائے. اتنا پیسہ اچھی چیز نہیں ہے جو حد سے، عزت سے، مال، زندگی سے، ہر چیزوں سے ہاتھ دھو جاتے ہیں. پیسہ آ جائے، کسی طرح ہو جائے. بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، پیسوں کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو میں جملہ نہیں بتا سکتا ہوں بیان کے اندر. تو خدا را عمران خان آپ مہربانی فرمائیں، کچھ چھوٹے چھوٹے گھر غریبوں کو لے کر دیں، کچھ یہ مہنگائی میں کچھ گزارا کریں. بڑے ظلم ہو رہے ہیں. مالک مکان کا تھوڑا سا بے وضو ہوا، گھر سے جواب دے دیا. اگر نہیں دیا تو دوسرا طریقہ، درمیانہ راستہ اختیار کر دیا. اتنا کچھ ہوتا ہے کہ تالے کے اوپر تالا مار دیتا ہے. اندر لیڈیز پھنسی ہوئی ہے. باہر کا آدمی آیا، وہ مالک کے پیچھے گھوم رہا ہے. مالک اس کا نمبر دیکھ کے نہیں اٹھا رہے، باہر تالا لگا ہوا. وہ غریب کون چاہتا ہے کہ میں کسی کی بات سنوں؟ کوئی انسان چاہتا ہے لیکن مجبور ہے. مالکوں نے بہت ظلم مچایا ہوا ہے، منہ پھاڑے ہوئے کرائے مانگ رہے ہیں. یہاں پر میں نے اپنی دکان کے باہر ایک بورڈ لگایا ہوا ہے جس پہ میں نے لکھا ہوا جس کو مکان بیچنے ہیں
لینا ہے میرے اس نمبر پہ رابطہ کرو یا مجھ سے رابطہ کرو. جس نے کرائے کا لینا ہے یا کرائے پہ دینا ہے مجھ سے رابطہ کرو. ساتھ میں موٹا موٹا لکھا ہوا ہے بلا معاوضہ، کسی سے کوئی معاوضہ. یہ کام میں کوئی 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ کو میں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں دیا، بھلے اس نے مکان خریدا یا کرائے کا لیا. اور میری اب بھی دکان کے باہر یہ بورڈ لگا ہوا ہے لوگوں کو میں مکان. لیکن جو واقعات میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں، بڑا افسوس ہے مجھے اس بات کے اوپر کہ لوگوں کو بالکل ذرا سے بھی رحم کرایہ دار پہ نہیں آتا ہے. حالانکہ ہم لوگ سوچیں تو ہم پیچھے سے کراچی شہر میں آئے ہوئے ہیں، پیچھے سے کون ادھر سے امیر آیا ہے؟ پیچھے سے سب ٹوٹے پھوٹے رزق کے تنگ دست ادھر آئے ہیں. سرکاری سندھیوں کی جگہ قبضہ کی ہے، اس کا بلاک چوری کیا، دوسرے کا ریتی چوری کیا، اس طرح کر کے آج کروڑوں روپے کی جائیدادیں بن گئی. انسان اپنا گزرا ہوا کل کیوں بھول جاتا ہے کہ کل میں کس طرح آیا تھا، میرے ساتھ کیا تھا. پھر دھوکے فراڈ کرتے کرتے اس طرح نہ انسان پھر اوپر پہنچ جاتے ہیں. لیکن انسان اس بات کو کیوں بھول گیا کہ میں اگر کسی کو ایک سوئی چبو دوں، جتنا درد اس کو ہوتا ہے اتنا درد مجھے بھی ہوتا ہے. دیکھو نا، باری تعالیٰ ان لوگوں پہ خصوصی رحم کرے. انسان کیا سوچتا ہے یہ مالک مکان کہ میں دنیا میں ظلم کرتا رہوں، وہ کل بروز قیامت اللہ پاک مجھ پہ رحم کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں. ایک سونے والا اور ایک رات کو اٹھ کے رونے والا، دونوں ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. نیچے رکھو چاہے. تو میرے بھائیوں، آپ سب کو جس کے پاس جو میری بات سن رہے ہیں، برائے مہربانی خدا کے لیے کرائے کم کر دو، کیونکہ لوگوں کی زندگی ناسور بن گئی ہے. کبھی آپ اس کو دوسرے کو نہ کرایہ دار کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچو کہ اس کی غریب کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے. صلہ رحمی کرو. ایک ایک کمرے کے کوئی 10,000 مانگ رہے، کوئی 7,000 روپے مانگ رہے بلوں کے بغیر. ایک کمرے کا مکان چھوٹا تھا، پھر اگر فلیٹ کے اندر لے لیا، ساتھ میں مالک مکان ہے، اگر آپ نے کل ٹھوک دی تب اس کی زندگی ناسور. اگر آپ نے نیچے اترتے بلڈنگ سے مالک نیچے کھڑا، آپ نے سلام نہیں کیا، کسی پریشانی میں ہو، آپ سمجھ پہ نہ مالک مکان کو برا لگا. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے در پہ پڑا ہوا ہے اور میں اس کو پناہ دی ہوئی ہے. ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے کفر بولتے ہیں، ایسے ایسے غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آپ جو امیر لوگ سن رہے ہو میری بات، آپ تھوڑا سا دیکھو نا. ابھی کسی امیر سے پوچھو جس کا اے سی والی کار ہو، اے سی والا بنگلہ ہو، اے سی والا دفتر ہو، اسے پوچھو پیاز کسے کہتے ہیں، اس کو کیا پتہ ہے. ایک رجے ہوئے آدمی کو کہو جو اتنا کھا چکا ہے کہ اس کو بدہضمی ہو رہی ہے، تو اس کو بولو بھوک روٹی کھاؤ گے، تو اس کو کیا پتہ ہے بھوک کیا چیز ہوتی ہے. جس غریب پہ جو گزر رہی ہے نا، آپ خدا کے لیے مالک مکان ہو کوئی ہو، میری بات سنو، بہت سارا رحم کرو اور اپنے رب سے رحم کی امید رکھو کہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت ہم پر بھی آپ سب پر خداوند کریم اپنی رحمت کی بارش برسائے. یہ میرے بھائیوں، ظلم کرنا چھوڑ دو. بڑی مہربانی ہوگی، آپ غریبوں پہ صلہ رحمی کرو اور خداوند کریم سے رحم کی امید رکھو. اس طرح دیکھو نا، تھوڑا سا بے وضو ہو گیا، اس کو گھر سے نکال دیا. وہ غریب پہلے تو دیہڑیاں توڑے، مکانوں کے پیچھے گلیوں میں گھومے، پھر وہ کچھ ایسے پلاٹ ہوتے ہیں، اس کے فرنیچر جو شادیوں میں ملے ہوتے ہیں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. کوئی کریکری کا سامان ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ، بہت ساری چیزیں ٹوٹتی ہیں. پھر وہ سزوکی پکڑے، پھر کرایہ بھرے، پھر دوسری جگہ پہ جائے، ادھر گٹر بند. مالک مکان کو بولو وہی گٹر بند ہے، وہ بولے گا تم لوگوں نے ادھر ٹٹی کی ہے، پاخانہ کیا، میں نے تو نہیں کیا، آپ خود کھلواؤ. سوئچ ٹوٹا ہوا ہے، پلگ خراب ہے، کچھ نہیں، 10-20 روپے کا کام ہے تب بھی نہیں کرائے گا. کرائے کے لیے ایسے ایسے مالک مکان ہیں جو ایک دن پہلے آ کے اپنا مشاہدہ دکھاتے ہیں، دیکھو میں کل آؤں گا کرائے کے لیے. اتنی ناسور. آپ خود سوچو کہ اگر آپ کے ساتھ ہو، تو میں بولتا ہوں کہ اگر یہ مالک مکان کو خدا کرایہ دار بنا دیتا، اللہ اپنے بندوں پہ اتنے ہی زور ڈالتا ہے، اتنا وزن جتنا وہ اٹھا سکتے. اگر ان مالک مکانوں کو خداوند کریم کرایہ دار بناتا
تو یہ پتہ ہے خدا سے بھی جنگ کرتے. یہ کرایہ دار کا حوصلہ ہوتا ہے کس طرح بچوں کا پیٹ کاٹتا ہے, اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹتا رہتا ہے کرایہ جمع کر کر کے مالک کو. اس میں اگر سستی, بیماری یا کام چھوٹ گیا اس غریب کی زندگی ناسور ہو گئی. میں عمران خان سے درخواست کرتا ہوں میرے بھائی, اللہ پاک آپ کو اور عزت سے نوازے. یہ ایسی سود مود والا کام نہیں ہو, سستی کوئی جگہ ہو جو قبضے کر رہے ہیں, جو بروکر زمینیں سرکاری پکڑ کے خود ہی بیچ رہے ہیں. اس طرح میرے خود بھی 3-4 آدمیوں نے پیسہ کھا گئے ہیں. میں نے ان سے پلاٹ لیے اور وہ پیسہ کھا گئے قبضے کی جگہیں. میں کچھ نہیں کر سکا. یہ تو حکومت کی سرکاری جگہیں, ان پر حکومت کو چاہیے کہ ان پر کچے مچے مکانات بنا کے ایک کمرے کے, سمجھ پہ نا, باقی کمرے کی جگہ ہے اگر اس کی فیملی بڑی ہے وہ کرایہ بچا کے خود ہی جوڑ بنائے گا. اس کرایوں سے اور اس بلوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے نا, بہت زیادہ بل آ رہے ہیں نا, غریب کی زندگی ناسور ہو رہی ہے. آدھے بل جو آتے تھے نا آج سے 1-2 سال پیچھے جو آدھے بل آتے تھے, مثال کی بات کسی کا 2,000-2,500 بل آ رہا ہے, آج اس کا 7-8 ہزار روپے بل ٹرپل آ رہے. کوئی بھی بات کرنے والا ہے اور مرضی سے بتی بند ہوتی, مرضی سے. ہمارا پاکستان تو سب ادھر تو ساری اللہ کے فضل سے بس سب کو پتہ بھی ہے, لیکن یہ جو بجلی کا محکمہ ہے یہ کوئی حدوں سے گزرا ہوا ہے. کوئی کسی کی فریاد نہیں سنتا ہے اور غریبوں کے علاقے میں بتی بند ہوتی ہے. آپ جاؤ ڈیفینس میں ایسے بڑے علاقوں میں چلے جاؤ, آپ دیکھو بتی نہیں جاتی ہے. جدھر غریب لوگ ہیں ساری تکلیفیں غریب کے لیے, ساری پریشانی ہے. میں تو بھائیو اپنی عمر کھا گیا ہوں, بوڑھا آدمی, میرا کیا ہے. آپ لوگوں کو سمجھاؤ برائے خدا کے لیے لوگوں پہ رحم کرو. مالک مکان ہو, میری بات سن رہے ہو, غریبوں کے لیے کچھ رحم کرو, کرائے کم کرو, برائے مہربانی کرائے کرو. اس کو تو چھوڑو, پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کتنی فیملی ہے. اگر ایک بچہ ہے تو اس کو گھر دیں گے. میں پوچھتا ہوں میں تو لوگوں کو مکان لے کے دیتا ہوں. ایک عورت کو میں نے بولا آپ کا مکان خالی ہے؟ بولتے ہیں ہاں جی خالی ہے. میں نے دروازہ بجایا, اس کا کرایہ دار تھا. میں تو ایسے اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کرتا ہوں, اپنے سے چائے بھی منگواتا ہوں, لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. اللہ میرے کو اسی طرح رکھے, بے لوز بے مقصد. کوئی مجھ پہ یہ ثابت نہیں اس نے ہم سے کوئی پیسے دیے. تو وہ عورت کہنے لگی کتنے بچے ہیں؟ میں نے بولے یہ تو ہم نے نہیں پوچھا کتنے بچے ہیں. بولتی ایک بچہ ہو تو ہم دیں گے. میں نے اگر دوسرا ہونے والا ہو تو اس کا سامان باہر پھینکو گی؟ تو میرے کو بولتی بدتمیز. میں نے کتنی ظالم ہے تو, عورت تو بڑی نرم ہوتی ہے, سمجھ پہ. دوسری پرسوں کی بات ہے, ایک عورت سے میں نے مکان کو پوچھا ہے, تو کسی نے بتایا یہ گھر خالی ہے. میں پوچھتا رہتا ہوں, گھومتا بھی ہوں, لوگوں کو لے کے دیتا ہوں کرایوں کے مکان. پھر مجھے اس بارے میں بہت معلومات ہے, کون سا مکان بلدیہ میں کدھر خالی ہے. اور جو آ جاتا ہے میری دکان پہ ووٹ پڑتے ہیں. کبھی تو میں خود چلا جاتا ہوں, کبھی حوالہ دیتا ہوں. ابھی میرا ایک دوست ہے میری عمر کا ہی ہے, وہ ظالم کی 5 کمائی ہیں. یہ کو 5-6 روز کی بات ہے. میں ایک دوسری ایک عورت آئی تھی, کہنے لگی چاچا کوئی خالی مکان ہو. میں نے بولا ہاں بیٹا فلاں جگہ پہ ہے. بولتے چاچا ہمارے ساتھ چلو. میں گیا, چھوٹا سا کمرہ ہے میرے بھائی, 10,000 روپے کرایہ. منہ پھاڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا ظلم ہو رہا ہے خدا کی قسم. ایک کتنی مہنگائی ہو گئی, دنیا اپنے آپ سے بیزار, غریب مر رہا ہے, ان کے بچے بھوکے. لوگ کیا کریں گے؟ چوریاں ڈکیتیاں اسی طرح. جب گھر کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی, وہ جلا بلا ہوا آتا ہے, کام اس کا نہیں لگتا ہے, کہیں دیہڑی نہیں لگتی. آگے مالک مکان نے ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے, اس کے سر میں مارتا ہے. پھر جب آگے آتا ہے تو عورت آگے, بچے بھوکے بیٹھے ہوتے. عورت کی لڑائی, مالک مکان کا لڑائی, اس سے چھوٹا وہ اندر گیا تو عورت کی لڑائی. باہر نوکری کے لیے, یعنی غریب کے لیے یہ دنیا ایک عذاب ہے, ایک قید خانہ ہے. آپ تھوڑا سا نیچے آ کے دیکھو, وہ کوئی آدمی تھا نا, وہ رو رہا تھا یا اللہ میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے. تو ایک آدمی آیا, اس کو دیکھا ہے تو اس کے پاؤں ہی نہیں تھے, تو اس کا شکر ادا ہوا. یہاں حضرت علی کا قول ہے نا, کبھی بھی اپنے آپ کو دیکھو نا
तो अपने से नीचे आदमी को देखो, फिर आपको अपने आप की कदर आएगी। ये छोटी सी ज़िंदगी है, 2.5 मिनट की ज़िंदगी है सारी। इतनी जदोजहद, इतने जुल्म, इतनी ज़्यादतियाँ, इतने धोखे फराड। दीन की आड़ में कितने लोग ऐसे हैं जो दीन की आड़ में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। दीन की आड़ में ऐसी दाढ़ियाँ सजाई हुई हैं, ऐसा कुछ, और इतने अंदर से जालिम। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना 1,24,000 अंबिया भेजे, 10 ज़ईफ़े भेजे, कुरान पाक भेजा, क्या कुछ अल्लाह ने बताया, लेकिन ये उम्मत नहीं सुधरी। अल्लाह ने यहूदों ने सार को पहाड़ों से मौजदात दिखाए, बड़े बड़े मौजदात, ऊँटियाँ निकाली, बच्चा दिया, फिर ये नहीं सुधरे। मेरे कहने पे कौन सुधरेगा? एक ऐसे मैं शोर करके कुछ ना कुछ बोल के चला जाता हूँ, समझ पे ना। शायद अल्लाह पाक किसी के दिल में कोई रहम वाली बात डाले। हर वक्त कोई काम करने से पहले जुल्म ज़्यादती किसी से, थोड़ा सा इंसान सोच ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है, कल बरोज़े क़यामत उसके सामने मेरी अदालत, उसकी अदालत में मेरी पेशी होगी, क्या जवाब दूंगा, क्या बोलूँगा? बड़े बड़े नबी कांपेंगे, क्या बोल? अल्लाह फरमा दे, बंदे मैंने तुझे माल से नवाजा था, जायदाद दी थी, किराएदार आता था, तो उनके साथ कौन सा सलूक करता था? और एक मालिक मकान ने तो वही पूरा बिल बनाया होता है, ये कचरे का बिल है, ये बत्ती का बिल है, ये गैस का बिल है, और ये पता नहीं पानी का, जबकि उसने बोरिंग की हुई है, पानी के भी पैसे। तो अगर दूसरी बात आपने की मकान खाली करो और पैसे नहीं है तो सामान छोड़ जाओ, फ्रिज या कुछ और चीज़। अच्छा, वो जालिम क्या करता था? वो ही जिसकी मैंने पहले बात, मुझे अभी कुछ जुमले याद आए। वो जालिम क्या करता था, 9 मकान है उसके, वो एक ही फ्लैट के अंदर, 1500 रुपये का, ये कोई 8-10 साल की बात है, उससे भी 1500 रुपये किराया है और बिल आया था बत्ती का। काफ़ी पुरानी बात है, याद नहीं कितने साल हो गए, अल्लाह कमी पेश माफ। तो 1500 उसका बिल आया, सबसे 1500 रुपये चार्ज किए। वो एक किराएदार के पास, वो थोड़ा चालाक चौकस था, उसके पास बिल आ गया, उसने डुप्लीकेट करा दी, किसी तरीके से उसने बिल मंगवाया। उसने जाके, उस वक़्त ये MPA था, ये क्या नाम है इसका, इशफाकिया मस्जिद है बल्दिया में, उसका नाम अभी मैं भूल गया, उमर सादिक। ये मसला उसके पास आया तो उसने उसको बोला, आप ऐसे क्यों करते हो? सबसे 1500 रुपये, जबकि पूरे मकान का बिल ही 1500 है। तो आगे से पता है कितनी देर तकरीर सुन के उस जालिम ने क्या बोला, जिसकी मर्जी है रहता रहे, नहीं रहे। अब भी वो एक काम कर रहे, और उम्र कितनी हो गई, 75-80 साल उम्र हो गई उसकी। अब देखो, खुद अंदाज़ा लगाओ कि बिल्कुल करीब हो गया, एक सेकंड का पता नहीं है, अपनी ज़िंदगी खा गई, फिर भी अपने जुल्मों से। यहाँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए नामदार ताजदार मदीना ने भी फरमा दिया कि जो आदतें पड़ी हुई ना, कब्र तक नहीं छूटती। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। अल्लाह हम पे ऐसा हुक्मरान भेजे, भले इमरान खान हो, नवाब शरीफ हो, कोई भी हो, जो इस मसले को हल करे। ये किराए वाला सिस्टम खुदा के लिए, अल्लाह के नबी के लिए, कोई भी आता है उसके लिए ये किराए वाला सिस्टम ख़त्म करो। समझ भी ना, मैं इमरान खान है, कोई भी है, मैं उनको वास्ता दे रहा हूँ कि खुदा और उसके नबी के साथ उसका वास्ता दे रहा हूँ कि ये किराए वाला सिस्टम ख़त्म करो। जगह जगह खाली पड़ी हुई हैं, इनको बनाओ, कच्चे हैं या जो भी हैं, कच्ची ज़मीनें हैं, लाट वाली है, फैल वाली है, स्टाम वाली है, जिस तरह भी है तो हुकूमत की जगह, उस पर कच्चे मच्चे मकान बना। हर गरीब को घूम के लोगों से पूछो कौन किराएदार है, सामान उठाओ। हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या किया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे नबी ने क्या किया। इस तरह लोगों के साथ खुद सामान उठाओ और उनके घरों में उनको। फिर देखो इमरान खान, तुम्हारे लिए अल्लाह पाक वो जहान भी इज़्ज़त वाला करे। ये तो अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त से नवाजा है, क्रिकेट में रहे तुमको अल्लाह ने इज़्ज़त, हर जगह पर अल्लाह ने तेरी फतेह की है, लेकिन अल्लाह तेरा वो जहान भी अच्छा करे। ऐसा सिस्टम बनाओ
ये पार्क मारक, ये गरीबों को इनसे क्या लगे, ये पुल नहीं, ये वो बाहर में जाए। गरीब की ज़िंदगी के लिए सोचो क्या है, कुछ महंगाई पे कम करो, कुछ बहुत सारी बातें हैं। क्या हुकूमत खुद समझती, वो मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, समझ पे ना, बस मैं बोलता रहता हूँ लोगों के साथ, सारी बात समझता हूँ। तालीम नहीं है तो क्या है, अंगूठे छाप आदमी आप लोगों को समझाता हूँ। और अल्लाह के लिए इस बात पे, अगर मालिक मकान सुन रहे हैं तो खुदा के लिए अपनी सिला रहमी करो, लोगों पे रहम करो, बहुत किराए कम करो, माफ़ करो। हाथा कि रमज़ान शरीफ का महीना बाबरकत होता है, इसमें तो किसी से किराए चार्ज नहीं करो। अभी पीछे दिनों में इमरान खान ने क्या ऐलान किया था, लॉकडाउन में ना, ये जो निकला था कोरोना वायरस है, इसमें किराए माफ़। लेकिन इस तरह तो मालिक मकान और किराएदार का झगड़ा हो जाता है, किसने माफ़ किए, सब ने खड़े लिए, किसी का काम है। लोगों ने घर के बर्तन बेचे, किसी ने उधार पकड़े, कुछ भी हुआ मालिक मकान को ये सर छुपाने के लिए जगह नहीं है तो कब्र भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गरीब का कब्रिस्तान भी मुर्दा पड़ा रहेगा, कब्र ख़रीद नहीं सकेगा कब्र की जगह। ऐसा दौर आ रहा है, ये बड़ा अजीब दौर चल रहा है। खुदा के लिए, अल्लाह रसूल के लिए लोगों पे रहम करो, लोगों के लिए जियो, अपनी रोटी दो, अपने कपड़े दे दो, अपना बिस्तर दे दो, दूसरों के लिए जियो। बहुत अजीम काम है, मेरे रब इस पर बड़ा खुश होते हैं। बेमकसद बेलौस जियो, अपने लंबर नहीं बनाओ, अपनी नुमाइश नहीं करो, नुमाइश मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है। सादगी में लोगों की खिदमत करते रहो मेरे भाइयों, यही सीधा रास्ता है जन्नत का। अल्लाह इसमें ये लंबी लंबी नमाजें, लंबी लंबी दाढ़ियाँ, बड़े बड़े हज, ये माथे पे मेराब, बड़े बड़े इमामे, हाथों में तस्वीरें, ये छुरे थे, किसी को यहाँ से काटा, किसी को यहाँ, ये हमारे मुंहों पे मारी जाएगी। जब तक सिला रहमी नहीं करोगे कोई माफ़ी वाला रास्ता नहीं है। बड़ी मेहरबानी हो के